علی 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 علی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی السلامت تمام مومنین کو. جی بسم اللہ. حسین قادمی صاحب آپ اپنا نظریہ واضح فرمائیے. گفتگو یہ چلی کہ ہم نے کہا کہ فقہا کا اختلاف رہے گا اور جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے قول معصوم کو صحیح طرح سے تلاش کرنے کے لیے ہیں اور ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب اتحاد کر لیں. ان علوم کی بدولت سے ہر کوئی قول معصوم کو صحیح طریقے سے تلاش کر کے حکم معصوم کی تلاش کرتا ہے. آپ کا اس کے اوپر کوئی الگ نظریہ ہے جو ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، اگرچہ ساری گفتگو ادھر ہی جا رہی ہے کہ روایت کو جو پرکھنے کا انداز ہے آپ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کرتے کہ ایک ہی روایت کو لے لیں اور اس طرح کیوں نہیں کرتے. اس کے میں جواب دے چکا ہوں. تو اگر آپ یہاں سے گفتگو واضح فرمائیں اور اپنا نظریہ کلیئر کر دیں اگر نظریہ ہے. اگر نظریہ نہیں ہے فقط اعتراضات ہیں تو بسم اللہ اعتراضات کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں. آپ ایک ایک اعتراض کرتے جائیے انشاءاللہ جو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت میں نے مطالعہ رکھتا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو جواب دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ ابو حیدر، آپ نے زحمت کی دوبارہ تشریف لے کے آئے یہاں پہ. میں آپ کو جو نظریہ ہے میں اس کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ دو ٹوک اور واضح لفظوں میں اپنا نظریہ بیان کر سکوں. میری اس ساری گفتگو کا جو اب تک ہمارے درمیان ہوئی اور جس میں بار بار آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اجتہاد کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس بات کا اعتراف کر چکے. تو اس کے بعد میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید مقلدین کو اپنا مقلد بنانے کی بجائے معصوم کا پیروکار بنا دے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جبکہ دو مجتہدین یہی کام مل جل کر رہے ہیں. ایک کسی شے کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، دوسرا کسی شے کو نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور معصومین کی احادیث میں بھی یہی ہے. لیکن جو فرق پڑتا ہے وہ کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک مقلد جب کسی فتوے پہ عمل کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے عمل کرتا ہے کہ میں اپنے مرجع جامعہ الشرائط کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر عمل کرنے والا، جیسا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک کا جملہ میں نے اوپر پیسٹ کیا، کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوچ کے عمل کرے کہ یہ میرے امام کا حکم ہے، اس امام کا جس کی اطاعت مجھ پر فرض کی گئی ہے، نہ کہ یہ سوچ کے عمل کرے کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. تو آپ کے فقہا کا، آپ کے مجتہدین کا یہ عمل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک کے اس جملے کے خلاف ہے کہ خود سے انتخاب مت کرو ان دو حدیث میں سے کہ کون سی بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کسی پر یہ سوچ کے عمل کر لو کہ یہ میرے اس امام کا حکم ہے کہ جس کی اطاعت مجھ پر واجب کی گئی ہے. دیکھیں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے اعتراف کر لیا. بھئی میں انکاری کب تھا؟ یہ تو آپ کے ذہن میں ایک بات بنی ہوئی تھی کہ یہ سارے علوم اس وجہ سے ہیں تاکہ فقہا اتحاد اور اتفاق پیدا کر سکیں اپنے نظریات میں، جبکہ میں شروع سے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک معصوم ذہن ہمارے درمیان میں نہیں آتا اور جس سے ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو جاتا. جتنے بھی غیر معصوم ذہن ہیں سب کی صلاحیت مختلف ہے، اور ایسا جو بندہ سوچتا ہے وہ فطرت کے خلاف سوچتا ہے، فطرت انسانی کے خلاف سوچتا ہے. یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی کہے کہ انسانوں کی 5 انگلیاں برابر ہو جائیں، اس وجہ سے ہم نے میڈیکل کو ایجاد کیا. ابھی میڈیکل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کی 5 انگلیاں برابر ہوں، تو یہ ان علوم کا بھی یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ میں نے کوئی اعتراف نہیں کیا کہ جس چیز کا میں منکر تھا اور آپ سے گفتگو کے بعد جی مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے اقرار کر لیا، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ایک شبہ تھا جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی میں نے وضاحت پیش کی کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان علوم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری آپ نے یہ فرمایا کہ اپنا مقلد بنانے کے لیے یہ کیوں ہے؟ بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک شبہ ہے. ہم میں سے جو بھی مرجع کے فتویٰ کے مطابق عمل کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے عمل کرتا ہے کہ ہمارا مرجع اسے حکم معصوم بتلا رہا ہے. چونکہ ہم
حکم معصوم کی پہچان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہت ساری مختلف روایات ہیں، غیر معصوم راوی ہیں، غیر معصوم محدثین ہیں، بہت سارے راوی ثقہ ہیں، بہت سارے ثقہ نہیں ہیں، تو ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا فقیہ ایک درمیان میں ایک وسیلہ بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے، وہ ہمیں تحقیق کر کے ہم تک حکم معصوم پہنچاتا ہے، اور ہم فقیہ کے فتوے کو حکم معصوم سمجھ کے کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ حکم معصوم ہے، کہ جس کی طرف ہمیں فقیہ ایک راوی کی حیثیت سے، ایک فقیہ کی حیثیت سے، ایک وسیلے کی حیثیت سے لے کر جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ہمارا سمجھنا ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم فقیہ کی ذاتی رائے پہ عمل کر رہے ہیں جو اس نے روایات سے نہیں لی، اور اس کی جو ہے وہ ذاتی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ اس غلط سمجھتا ہے بالکل۔ اور اگر کوئی فقیہ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ جو ذاتی رائے اور ذاتی باتیں بتاتا ہو دین کے مسئلے میں، تو وہ عادل ہی نہیں رہتا، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ آپ اس کی تقلید کریں۔ تیسرا نقطہ آپ نے فرمایا کہ توقیع مبارک کے یہ ہیں کہ کسی ایک کو لے لو۔ دیکھیں یہ الگ بحث ہے۔ بہت ساری روایات اسی توقیع کی طرح کی ہیں کہ جس کے اندر یہ جملے ہیں کہ وہ کلہم ثقہ، کہ وہ سارے کے ساری راوی ثقہ ہوں، اور تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون سا حق ہے تو تم اس کے پر عمل کرو۔ یہ انشاءاللہ بحث آئے گی تو میں روایتیں بھی اس کے خلاف پوسٹ کروں گا جو اس سے ہٹ کے ہیں، اس روایت کی جو تشریح کرنے والی روایتیں ہیں وہ بھی آپ کو دوں گا، ساری چیزیں وہ الگ بحث ہے جب آئے گی بحث۔ فی الحال آپ جو ہے وہ آپ کا نظریہ واضح ہو جائے کہ آپ کیا سسٹم اور کیا نظام اور کیا بات کرتے ہیں کہ اختلاف آخر فقہا کا نہیں ہونا چاہیے، سب کو فری ہینڈ دینا چاہیے، تو فری ہینڈ دینے سے تو اور زیادہ تھوڑی پکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جی تقی ہاشمی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا اس وائس نوٹ کے اندر کہ آپ میں سے جو بھی مقلد اپنے کسی مرجع تقلید کے فتوے پہ عمل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ فتویٰ جو دیا گیا ہے وہ قرآن اور حدیث معصوم سے ہی ماخوذ ہے، یہ معصوم کا ہی حکم ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے اس وائس نوٹ میں فرمایا۔ تو یہی آپ بالکل ایسا ہی ہے، ہر مقلد تقریباً یہی سمجھتا ہے، تقریباً کیا یقیناً یہی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو گزارش ہے، جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ایک مرجع تقلید نے کسی شے کو کہنے کا یا کرنے کا حکم جاری فرما دیا، فتویٰ جاری فرما دیا۔ دوسرے مرجع تقلید صاحب جو ہیں انہوں نے اسی کام کو نہ کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ دونوں چیزیں اس وقت مقلدین کے درمیان موجود ہیں، یعنی کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ تقلید کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، اجتہاد کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں میں سے اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے کہ یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جو کہ آپ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر توضیحات المسائل میں ایک مرجع تقلید صاحب اپنے مقلدین کو دونوں احادیث بجائے اس کے کہ اپنا فتویٰ جاری فرمائیں، دونوں احادیث جو ہیں وہ بیان فرما کے یہ کہہ دیں کہ ان میں سے کسی پر عمل کر لو تو ٹھیک ہے، اپنی تمام تر تحقیق کے بعد، اپنے تمام تر علوم کے بعد، اپنی تمام تر علوم کی بنیاد کے اوپر، عقل کی بنیاد کے اوپر، تفہیم کے بعد وہ معصوم کا قول جو ہے وہ ظاہر کر دیں کہ یہ معصوم کے دو قول ہیں جن کے بارے میں ہماری تسلی ہے، آپ ان دونوں میں سے کسی پہ عمل کر لیں، تاکہ جو مین مسئلہ ہے وہ پورا ہو جائے کہ ہمیں معصوم کے حکم پر اطاعت اور اتباع کرنا ہے، کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ابو حیدر صاحب، قبلہ تقی ہاشمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بات از تحقیق کی کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، اس بات پہ آپ کا میرا اتفاق موجود ہے۔ تحقیق کی مجتہد صاحب کا کام ہی یہی تھا، ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، صحیح السند اور صحیح المتن حدیث جو ہے اس کو نکالنا چاہیے، ان کا اصل کام جو تھا وہ یہی تھا۔ اصل میں فقیہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو حدیث کو نہ صرف یہ کہ اس کے صحیح السند اور صحیح المتن کے ساتھ ساتھ سمجھ سکے بلکہ اس میں تفہیم پیدا کر سکے، اس کا فہم سمجھ، اس کو ادراک کر سکے، اور پھر جب اس سے کوئی سوال کرے تو وہی حدیث
جس کو اس نے باقی تمام احادیث کے ذخائر میں سے نکالا تھا، اس کو سوال کرنے والے کے سامنے بیان کر کے یہ کہے کہ اس مسئلے میں مولا نے یہ کہا ہے۔ اصل جو فقih کی تعریف ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تحقیق کے اوپر تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی ایسا وہ تب کریں گے کہ جب دو محظورین ہوں، کہ ایک طرف سے واجب ہو ایک طرف سے حرام ہو، اور دونوں کے جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے وہ رجحان پیدا نہ ہوا ہو، کسی ایک سائڈ کا پلڑا باری نہ ہوا ہو، اور دونوں ثابت ہو جائیں کہ دونوں جو ہیں وہ امام کی حدیث سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک جو ہے راوی کی اپنی بات ہے یا راوی نے جھوٹ بولا یا غلطی کر گیا، اس طرح ثابت ہو جائے تو وہاں پہ وہ فری ہینڈ دیتے ہیں۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، اور یہ بہت کم موارد میں، یعنی 25% یا 20% آپ اختلاف حدیث لے لیں، اس میں سے بھی شاید 1% یا 0.1% ایسا کوئی مورد پیش آئے گا کہ جو اس کی مثال بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اصول فقہ میں ہم قانون کلی تو پڑھتے ہیں، تخیر جسے ہم کہتے ہیں، کہ اگر اس طرح کا مورد پیش آ جاتا ہے تو فقیر جو ہے وہ فری ہینڈ دے گا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں ثابت ہو چکے ہیں کہ دونوں جو ہے امام کی حدیث ہیں۔ یہ تو اس ایک ضمن میں ہے نا، ایک روایت میں، باقی 90 فرض کریں کہ 80% میں وہ کیا کرے گا، 80% وہ تحقیق سے کر کے دے گا کہ بھی یہ جو بات ہے وہ راوی کی اپنی من گڑت تھی یا یہ راوی کو اشتباہ ہوا۔ جیسا کتب اربع میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ توسی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ راوی کو اشتباہ ہو گیا، راوی نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، حالانکہ امام یہ فرمانا چاہ رہے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو پھر فقیہ کا اس میں کام کیا ہوتا ہے؟ 80% آپ لے لیں، 80% میں وہ ایک صحیح جو تشخیص کر کے دیتے ہیں، آگے تک پہنچاتا ہے۔ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آپ کے پاس راوی لے کر آ رہے ہیں روایات، یہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے اختلاف شروع ہو گیا تھا، یعنی الکافی کی باب اختلاف الحدیث کی جو پہلی روایت ہے وہ مطالعہ کیجیے گا، کہ لمبی روایت ہے، کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو 75% راوی ہیں ان میں سے ایک حصہ جھوٹا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بات سمجھ نہیں پاتے، بہت ساروں کو بھول جاتی ہے، بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے بعد میں کوئی خاص لے کر آنا ہے یا تقیید کرنی ہے یا ہم کس ماحول میں وہ بات کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ کہ ان ساری چیزوں میں جو فقیہ ہے وہ تحقیق کر کے اس تک حکم معصوم پہنچا رہے ہیں۔ باقی جو آپ کا اعتراض ہے جو شروع سے چل رہا ہے کہ وہ فقط ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہے، 1% روایات کے اختلاف میں 1.1% مورد کہ جس میں جو ہے وہ واجب اور حرام کا ٹکراؤ ہو جائے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ معصوم کی حدیث ہیں، اس میں راوی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہاں پہ فقہاء نے اصول فقہ میں یہ قانون لکھا ہوا ہے تخیر کا، کہ وہاں پہ وہ مکلف کو فری ہینڈ دیں گے، ان کی مرضی پہ چھوڑیں گے۔ تو آپ کیا کریں، اس میں بھی ذاتی رائے وہ نہیں دیں گے، ذاتی رائے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ذاتی رائے۔ اچھا، یعنی آپ کا مجھے اب یوں سوال سمجھ آ رہا ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فقیہ جو ہے وہ روایات میں تحقیق کرنے کے بعد توضیح المسائل کی شکل میں یہ جو ہے نا خلاصہ لکھ کے نہ بھیجے، جس طرح مثلا شیخ توسی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی، الاستبصار لکھی، یا جو ہے وہ دیگر جو التہذیب کتاب لکھی، اس کے بعد انہوں نے جو فتووں کی کتاب لکھی فرض کریں، تو وہ فتووں کی کتاب انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی، فقط حدیثوں کی کتاب لکھنی چاہیے تھی۔ یا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو فتووں کی کتاب المقنع لکھی، مثلا وہ نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ مثلا آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ روایت دینی چاہیے تھی، جو روایت ان کے نزدیک صحیح ثابت ہے۔ یہ جو چکر ہے نا کہ روایت کا جو خلاصہ دے دیتے ہیں یا اس کا جو مفہوم اور مطلب اگلے کو بیان کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کا یہ اعتراض ہے کہ شیخ صدوق، شیخ توسی اور یہ جتنے محدثین جو یہ کام کرتے تھے کہ ایک کتاب روایت کی لکھتے تھے اور ایک کتاب میں کیا فقہی احکام کی کتاب لکھتے تھے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی یہ آپ کا اعتراض بن رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی برادر محترم تقی ہاشمی صاحب، یہی تو میرا مدعا ہے، جو جس پوائنٹ کے اوپر میں مسلسل بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرجع صاحب نے انتخاب کر لیا دو احادیث میں سے جو دونوں صحیح تھیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنے مقلدین کو اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ یعنی ایک نے کہہ دیا کہ میرے نزدیک جو ہے یہ دو حدیثیں ہیں، ایک میں کرنا ہے ایک میں نہ کرنا ہے، تو جو کرنے والی ہے وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں۔ دوسرے مجتہد صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک دو حدیثیں دونوں صحیح ہیں، ایک میں کرنا ہے ایک میں نہیں کرنا ہے، اور میرے نزدیک جو نہ کرنے والی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ تو وہ اختلاف ایز اٹ از امت میں آ گیا، مقلدین کی ایک تعداد کر رہی ہے ایک تعداد نہیں کر رہی ہے۔ میرا جو موضوع ہے، جو مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ اس انتخاب کے بعد الگ الگ مقلدین وہی کر رہے ہیں جو اگر وہ دونوں احادیث ایک ہی مرجع صاحب یا ہر مرجع صاحب وہ بیان کر دیں کہ ان دونوں میں سے کسی پہ عمل کر لو، تو رزلٹ تو پھر بھی یہی رہے گا۔
فرق تو نہیں آئے گا، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، لیکن صرف نیت کا فرق ہو جائے گا۔ یہ جو انتخاب کیا انہوں نے کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کیا کہ ایک نے کہا کرو اور دوسرے نے کہا کہ میں اس کو انتخاب کر رہا ہوں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نہ کرو، یہ انتخاب جو تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اور اس سارے عمل کے بعد بھی اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو اگر دونوں احادیث کٹھی بھی پیش کر دی جاتی تو تب بھی یہی ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ نہیں، میں شاید اپنی بات کو واضح نہیں کر سکا کہ احادیث کی کتاب الگ لکھی اور باقی الگ لکھی۔ بالکل لکھیں، خلاصہ بھی لکھیں اگر وہ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو حدیث معصوم ہے وہ ضرور وہاں پہ مینشن ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس حدیث پہ عمل کریں، مولا کی اطاعت میں جائیں نہ کہ اپنے مجتہد کی اطاعت میں جائیں۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر دونوں صحیح سند ہوں، دونوں کے اندر کوئی ترجیح پہلو نہ ہو شرعی اعتبار سے، تو ذاتی رائے اور ذاتی پسند کی بنیاد پہ کوئی فقیہ بھی ایسا نہیں کرتا کہ ایک کو لے لے اور دوسری کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال موجود ہے تو آپ مجھے ذکر کیجیے، میرے علم میں ایسی مثال نہیں ہے، اور نہ ہی فقہا کے جو قواعد طے شدہ ہوتے ہیں جن قواعد کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں اپنی کتاب اصول فقہ میں، وہاں پہ بحث تعارض میں انہوں نے اس بات کو لکھا بھی نہیں اور نہ ہی میں نے آج تک پڑھا ہے۔ اگر کوئی ایسی فقیہ کی مثال موجود ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیے کہ یہ جی مسئلہ ہے اور اسی فقیہ کے مطابق دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ شرعی رجحان کے پہلو نہیں ہے، تو اس نے اپنی ذاتی مرضی کی بنیاد پہ ایک کو لے لیا دوسری کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس کا زیادہ کوئی پریکٹیکل ثمرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی شاذ و نادر موارد ہوا کرتے ہیں کہ بہت ہی، یعنی 0.1% آپ کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو باقی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں بھی تو آپ اپنے نظریہ واضح کیجیے۔ دیکھیں، جب کسی کتاب کا خلاصہ لکھا جاتا ہے یا اس کا تھیم لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ریفرنس بھی لکھیں۔ ہاں، آپ شروع میں یہ بتا دیں کہ میں یہ جو خلاصہ لکھ رہا ہوں یہ فلاں کتاب کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں جو بات میں اپنے الفاظ میں لکھ رہا ہوں تو میں اس میں ہر پیج کا اور ہر سبق کا حوالہ دوں، یہ تو ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اگر ضروری، مثلا دنیاوی کتابوں میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، تو دینی کتاب میں یہ کتاب ضروری ہوتی ہے، تو یہ کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ ایسا کرنا ضروری ہے اور فقہا جو ریفرنس نہیں دے رہے تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی کتاب کر لکھ کے، یعنی جو عوام کے عمل کرنے کی کتاب ہے جس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے، جسے ہم رسالہ عملیہ کہتے ہیں۔ تو یعنی سوال میرا یہ بنے گا واضح الفاظ میں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب بھی وہ کسی بات کا خلاصہ لکھیں، معصومین کے فرامین کو اپنے الفاظ میں لکھیں، لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے لکھیں، تو ان کے لیے شرعی طور پہ واجب ہے کہ وہ ریفرنس دیں۔ اگر وہ ریفرنس اس کا نہیں دیتے تو وہ گناہ گار ہوں گے، جبکہ وہ کتاب کے شروع میں یا اپنی دیگر ابحاث میں لکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی آپ کو دیں گے وہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے نہیں دیں گے، وہی ہوگا کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمارے لیے حجت ہوگا اور جس تک ہم یقین تک پہنچے ہوں گے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ اور وہ بھی تبھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں عادل اور نیک سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں فاسق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں تبدیلی کرنے والے لوگ ہیں، حلال کو حرام کرنے والے اور ذاتی قیاس کرنے والے ہیں، تو آپ ہماری تقلید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو فاسق ہو گئے آپ کے نزدیک۔ تو یعنی جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کسی فقہ کے اندر یہ شرائط پائے جانا ضروری ہیں، ان میں سے جو عادل ہونا ہے بنیادی شرط ہوتی ہے۔ تو ان ساری صورتوں کی صورت میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اگر انہوں نے حوالہ نہ لکھا تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے اور لکھنا واجب ہے شرعی طور پہ، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ فقیہ جو ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے دینی اعتبار سے اور فتوی کی کتاب میں وہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بھائی جان، گزارش یہ ہے تقی ہاشمی صاحب، مجتہدین میں ایک کا فتویٰ کرنے کا ایک کا نہ کرنے کا، یعنی دو مجتہدین کے دو مختلف فتوے بذات خود اسی بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کو معتبر جان کے اپنے مقلدین کے لیے وہ فتویٰ جاری کیا۔ ان کا یہ فتویٰ جاری کرنا، ایک کا کسی شے کو کرنے کا حکم اور دوسرے کا کسی شے کو نہ کرنے کا حکم، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دونوں میں سے انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ برادر محترم، قیاس کی تعریف جو ہے وہ مختلف ہیں۔ جس قسم کے قیاس کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ دو صحیح احادیث میں سے کسی ایک کو معتبر جان کے اس کے مطابق اپنے مقلدین کے لیے فتویٰ جاری کرنا،
یہ بھی تو قیاس ہے نا، جبکہ دو احادیث ہیں اور دونوں معتبر ہو گئیں، دونوں کی سند ٹھیک ہو گئی، دونوں کا متن ٹھیک ہو گیا، دونوں پر تسلی ہو گئی کہ یہ دونوں احادیث ٹھیک ہے، معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، معصوم کا ہی فرمان ہے، تو پھر اس میں سے کسی ایک کو چننا، کسی ایک کو چن کر اس کے مطابق اپنے مقلدین کو فتویٰ دینا، یہ بھی تو قیاس کی ایک قسم ہے نا، کہ آپ نے اختیار کیا کہ میرے نزدیک یہ والی ٹھیک ہے، اس کے مطابق حکم شرعی دینا چاہیے، جبکہ دوسرے مجتہد صاحب اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں اسی انداز میں۔ انہوں نے دو ان احادیث میں سے انتخاب کیا ہے کہ جس میں سے ایک حدیث ان کی نگاہ میں ضعیف السند تھی، ایک حدیث کے راوی فاسق تھے، ایک حدیث کے راوی مجہول الحال تھے، پتہ نہیں تھا، اور ایک حدیث ایسی تھی کہ جس کا پتہ تھا کہ یہ معصوم کی حدیث ہے۔ یعنی انہوں نے جب تحقیق کی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی ان دو مختلف احادیث میں سے ایک جو ہے وہ معصوم کی حدیث ہے، دوسری جو ہے وہ اس میں ان کو کنفرم ہی نہیں ہوا کہ معصوم کی حدیث ہے، جبکہ یہ توقیع میں کیا تھا کہ تمہارے پاس دو حدیثیں پہنچی ہماری، تو اب دوسری جو ہے وہ ان کے لیے کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ معصوم کی حدیث ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ راوی کی بات ہو سکتا ہے یہ راوی کی بات نہ ہو، یعنی ایک مکمل ایک ظنی اور مشکوک صورتحال ہوگی، تو وہ ظن اور مشکوک کے اوپر کیوں فتویٰ دیں گے؟ وہ تو اسی کے اوپر فتویٰ دیں گے جو ان کے نزدیک ثابت ہوئی ہے۔ یہ تو کوئی فقی ایسا نہیں کرے گا کہ ظن کے اوپر اور شک کے اوپر فتویٰ دے دے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے نزدیک دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنے یقین کے مطابق فتویٰ دیں گے کیونکہ آپ کے مطابق دوسری ثابت ہوئی ہے۔ آپ تیسرے کے آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک تو دونوں حدیثیں مولا سے صادر ہیں، تو وہ آپ کے نظریہ ہوگا کہ دونوں حدیثیں مولا سے صادر ہیں۔ یعنی ایسی کوئی مثال آپ نہیں دکھا سکتے کہ ایک فقیہ ہو دونوں حدیثیں مولا کی طرف سے اس کے لیے ثابت ہو گئی ہوں اور پھر وہ ذاتی رائے اور خواہش کے مطابق ایک کو جو ہے وہ اختیار کر لے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 99% میں کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، جتنے عرصے سے میں فقہا کی فقہی بحثوں میں شامل ہو رہا ہوں، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے پریکٹیکل 99%، بلکہ میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی مورد نہیں دیکھا اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرے کہ جس میں یہ ثابت ہوا ہو کہ دونوں جو ہیں وہ حدیث امام کی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا اختلافی حدیثوں میں۔ یقیناً ایک کو جو ہے وہ ترجیح مل جاتی ہے، ایک عادل کی ہوتی ہے، دوسری مجہول الحال کی ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے، مشکوک صورتحال ہوتی ہے۔ اگر ایسا فرض کریں ثابت ہو جائے کہ دونوں حدیثیں امام سے ثابت ہو جائیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں حدیثیں ہیں امام کی، تو وہاں پہ فقیہ جو ہے وہ اختیار دے دیتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں عمل کریں، وہاں پہ وہ ذاتی رائے کا استعمال نہیں کرتا۔ دونوں صحیح حدیثوں میں سے ایک معتبر، بھئی جب دونوں صحیح ہوں گی تو دونوں معتبر ہوگی نا، جب دونوں معتبر ہیں دونوں صحیح ہیں تو کوئی بھی فقیہ اپنی ذاتی رائے سے ایک کو نہیں چنتا۔ یہاں پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے، میں اصول فقہ کی کتابوں کے آپ کو میں ریفرنس دے سکتا ہوں باقاعدہ تعارض کی بحث میں، کہ جب حدیثیں ٹکرا جائیں اور دونوں معتبر اور صحیح ثابت ہو جائیں اور کسی کو کوئی ترجیح پہلو حاصل نہ ہو، تو وہاں پہ اختیار ہوتا ہے جسے ہم تخییر کہتے ہیں، یعنی اصول عملیہ جو اصول فقہ کے اندر بحث ہوتی ہے کہ چار جو قانون امام علیہ السلام نے دیے تھے، برات، احتیاط اور یہ تخییر، اس میں سے چوتھا کیا ہے؟ تخییر ہے اس میں سے۔ تو یہ تخییر کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جائیں، جب دونوں صحیح ہیں دونوں معتبر ہیں، تو وہاں پہ کوئی فقیہ ذاتی رائے کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس ایسے موارد موجود ہیں تو بسم اللہ ذکر فرمائیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے ایسے موارد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تقی ہاشمی صاحب، میں ان دو احادیث کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے علم الرجال سے لے کے علم فقہ، اصول فقہ، قرآن اور درایت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ثابت ہو جائیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ان حدیث کی تو بات ہی نہیں کر رہے جو زیر تحقیق ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں کر رہے۔ اور میں اس میں دلیل میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کو ایک نے رد کر دیا، چلے آپ ہی کے اس آرگومنٹ کے تحت اس نے اس کو معتبر نہیں جانا، اس کو رد کر دیا، تو دوسرے فقیہ نے اسی کو معتبر جان کے اس کو کرنے کا حکم دے دیا، تو اس نے بھی تو آخر اپنے اس کو کرنے کا حکم دینے کے لیے اس کو معتبر جانتے ہوئے اس کی تمام تسلی کی ہے نا، بغیر تسلی کے تو نہیں کیا، بغیر تحقیق کے تو اس نے اس کو اختیار نہیں کیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ برادر محترم، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی رائے سے کسی ایک کو اختیار نہیں کرتا، تو بھائی یہ اور اختیار کرنا کیا ہوگا کہ جب ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے جس میں کرنے کا حکم ہے میں اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں، اور دوسرے مجتہد صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جس میں نہ کرنے کا حکم ہے میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ اب یہ جو اختیار کرنا ہے یہ کیا ہے؟
کیا یہ اسی میں نہیں آ رہا؟ کیا وہ اختیار نہیں کر رہا؟ دیکھیں آپ اگر کتاب کتب اربع میں سے من لا یاز الفقی اٹھا کے دیکھیں، اس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں کہ میں اس میں فقط وہی حدیثیں لکھوں گا کہ جن کو میں اختیار کرتا ہوں اور جن کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں اور جن کے صحیح ہونے کا میں قائل ہوں، ٹھیک ہے۔ اب باقی حدیثوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں، جبکہ آپ اگر تہذیب میں آ جائیں تو وہ دیگر حدیثوں کو بھی وہاں پہ لے کر آ رہے ہیں۔ الکافی میں آ جائیں تو انہوں نے اور حدیثیں بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو ان کے من لا یزفی کے شیخ صدوق کے نظریات کے خلاف ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو فقہا کا اختلاف ہے۔ میں شروع سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کے مطابق ایک حدیث کے اندر اتنے شواہد موجود تھے کہ اس کے مطابق ثابت ہو گیا کہ یہی کلام معصوم ہے، دوسرے نے تحقیق کی، اس کے مطابق ثابت ہوا کہ نہیں جی آپ کو اشتباہ کا شکار ہو گیا، یہ کلام معصوم نہیں ہے، یہ تو راوی کو غلطی ہو گئی ہے اور راوی کیا ہے اس میں مسٹیک کر گیا ہے، یا یہ عام اصول تھا، اس کا خاص اور مقید بعد میں موجود ہے جو کہ یہ والی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تو اختلاف فقہا ہے، اسی کو ہم بحث کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا؟ میں تو کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے تھا، فطری سی چیز ہے، عقل مختلف ہے اور احادیث مختلف ہیں، راوی مختلف ہیں، تو جب ایک نے تحقیق کی تو اس کے مطابق ایک ثابت ہوئی امام کا فرمان، دوسرے نے تحقیق کی اس کے مطابق وہ امام کا فرمان ہی ثابت نہیں ہوئی، وہ حدیث ہی ثابت نہیں ہوئی، تو پھر اعتراض اس میں اس کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی آپ کے اس وائس نوٹ کے مطابق آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے حدیث کو جمع بھی کیا اور جو محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھی، تو ان کی ان تمام احادیث میں بھی تیقن حاصل نہیں ہے، تحقیق اس کے اوپر کی جا رہی ہے، اور پھر تحقیق کے بعد فقہا کو بھی یقین حاصل نہیں ہے اس معاملے میں کہ ایک فقی نے جو حدیث اختیار کی ہے اور اس کو محکم جانا ہے اور اس کے مطابق حکم شرعی کو اخذ کیا ہے تو وہ صحیح ہو، دوسرا فقی جو ہے وہ اس کے الٹ اگر نکالتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلے فقی نے جو ہے اس کو اس طرح تحقیق نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، تو یعنی شک کی گنجائش آ گئی کہ پتہ نہیں اب اگر میں تیسرا آدمی ہوں جو دونوں فقہا کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک کرنے کا کہہ رہا ہے ایک نہیں کرنے کا کہہ رہا ہے، تو اب میں شک میں مبتلا رہوں کہ پتہ نہیں پہلے والے فقی صاحب جو کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا دوسرے والے فقی صاحب جو نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بحیثیت ایک عام انسان کے جو دونوں کا مقلد تو نہیں ہے لیکن دونوں سے رجوع ضرور کر رہا ہے، تو وہ اس شک میں مبتلا ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کروں یا نہ کروں۔ جی بالکل یہی صورتحال ہوگی جب آپ کو شک ہوگا کہ کون سا فقی جو ہے وہ درست ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے درست کہا یا شیخ طوسی علیہ رحمہ نے درست کہا، یا ان دونوں سے اختلاف کیا جو ہے وہ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ والوں نے انہوں نے درست فرمایا، تو اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جس فقی کو عالم سمجھتا ہے، افقہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فقی سب سے زیادہ موسٹ سینئر ہے اور اس کا جو علم ہے اور حدیث کی پہچان ہے اور اس کی جو محنت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک عقلی سی بات ہے اور اس کے اوپر روایات بھی موجود ہیں کہ جب اختلاف ہوتا تھا خود معصوم کے زمانے میں تو معصوم یہی فرماتے تھے کہ جو ان میں سے عالم ہے، جو ان میں سے افقہ ہے، تم اس کی بات کو لے لینا، دوسری کی بات کو چھوڑ دینا۔ یعنی ہمارے سامنے جتنے بھی فقہا ہیں ان کا اختلاف ہے، تو یہ شک کی صورت بالکل باقی ہے کہ اس میں سے کون ٹھیک ہے۔ امام زمانہ ہیں کہ تو وہی بتائیں گے کہ کون اس میں ٹھیک ہے، ہم غیر معصوم انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی اور ہماری پھر شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو فقہا نہیں ہیں ان کی شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ ایک ایسے فقی کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کریں کہ جس فقی کو وہ زیادہ سینئر مانتے ہیں اور زیادہ علم والا مانتے ہیں، زیادہ فقی مانتے ہیں، زیادہ عادل مانتے ہیں، اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ اس بحث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالمیت کی بحث، کہ جب فقہا کا اختلاف ہو جائے تو آپ نے کس کے فتوے کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً مشہور نظریہ سب کی شاید یہ نظریہ ہے کہ آپ نے عالم فقی کے مطابق چلنا ہے، دوسرے کے مطابق نہیں چلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کی توفیقات علمی میں اضافہ کرے۔ یہاں پر آ کے آپ کے اس وائس نوٹ کے اوپر ہماری گفتگو تمام ہو گئی، یعنی آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شک کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہے گی اور رہتی ہے، ہم تیقن کی حد تک نہیں پہنچتے، یقین کی حد تک نہیں جا سکتے۔ اب اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے جو آپ کی اسی وائس نوٹ سے شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں پھر ان فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو عالم ہوں اور افقہ ہوں، یعنی اپنے دیگر مراجع میں سے، دیگر مجتہدین میں سے جس کا علم بھی زیادہ ہو اور جو فقاہت میں بھی ان سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ دوسرا موضوع اب سٹارٹ ہو گیا. پہلا موضوع جو تھا وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا کہ تمام مجتہدین جو ہیں ان کے فتاوی ہیں، ان کے تمام تحقیقات، ان کی علمی، ان کی عقلی بصیرت کے باوجود شک اپنی جگہ پہ رہے گا کہ پتہ نہیں یہ مجتہد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ مجتہد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے حل نکالنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان فقہا میں سے زیادہ علم والا کون ہے اور زیادہ فقیہ کون ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب پھر آپ فرما رہے ہیں تسلیم کر لیا بھائی، میں نے انکار کب کیا تھا؟ میں نے کب کہا تھا کہ سارے کے سارے جو فقہا ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور کسی کی بات غلط نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ایک درست ہوگا. اب وہ درست کون ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تاکہ حضرت جبرائیل آ کے بتا دیں، نہ ہی ہمارے امام زمانہ سے تعلق ہے تاکہ امام زمانہ آ کے بتا دیں کہ کون سے راوی کی روایت درست تھی اور کون سے فقیر نے صحیح سمجھا. تو جب یہ دو سلسلے ہمارے پاس نہیں ہے، نہ وہی کا سلسلہ نہ امام زمانہ کا سلسلہ ہے، تو ہم کوئی یعنی اب کیا پیچھے کیا بچتا ہے؟ یعنی ہم غیر معصوم ذہن ہیں، تو ہم تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون ٹھیک ہے. خود فقہا بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے. لہٰذا فقہا ایک دوسرے سے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تحقیق اور اپنے یقین کے مطابق عمل کریں. ہم جو ہے وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کریں، ہم جو ہے وہ ظن کی طرف کبھی نہ جائیں. تو اس میں یعنی کوئی انکار کی کیا بات تھی؟ کیا میں شروع میں انکاری تھا اس بات کا اور ابھی تسلیم کر لیا؟ میں تو شروع سے یہ بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ کون سا فقیہ اور کون سا جو راوی ہے وہ درست کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہی کا نظام ہے؟ یقیناً نہیں ہے. کیا آپ کا امام زمانے سے تعلق ہے؟ یقیناً نہیں ہے. پھر کیا آپ اپنے آپ کو معصوم کا درجہ دیتے ہو کہ جو آپ قرائن اور شواہد اور دلائل سے جو ثابت کرتے ہو وہی 100% ٹھیک ہوگا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا؟ یعنی خود کو اور خود کی فہم کو اور خود کی تحقیق کو آپ جو ہے وہ عصمت کا درجہ دیتے ہیں کہ اس میں غلطی کا چانس تک نہیں ہے. یقیناً ایسی بات بھی نہیں ہے. تو اس میں آپ اور میرا کہاں پہ اختلاف ہے؟ یقیناً آپ بھی یہ کہتے ہوں گے. اگر کچھ اور کہتے ہیں تو وہ بیان فرما دیجیے. یقیناً اہل سنت والی بات تو نہیں کہتے ہوں گے نا. اہل سنت جو تصویب کے قائل ہیں، تصویب کا مطلب کہ ان کا ہر مفتی جو بھی بات کرے گا اللہ اس کے مطابق حکم تبدیل کر دے گا، اور جتنے فقیہ جتنی بات اتنے حکم شریعت میں ہوں گے. یہ ہم تو نہیں کہتے. ہمارا تو مذہبی تختیہ کیا ہے؟ فقہ امامیہ کا تختیہ کیا مطلب کہ فقیہ غلطی ہوں گے، یعنی ان میں سے بہت سارے غلط ہوں گے، ایک ٹھیک ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تقیہ حجمی صاحب مولا آپ کو زندگی دے. یہ جو ہنسی ہے اس کے لیے میں معذرت کا ہوں، لیکن آپ نے بات بڑی مزیدار کی ہے جو اپنے اس وائس نوٹ کے آخر پہ کی ہے. وہ صرف اپنے مفتیوں کے بارے میں نہیں، وہ صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ اصحابہ کالنجوم، کہ جو تمام کے تمام صحابی ہیں وہ ستارے ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے تو وہ جنت میں لے جائے گا تمہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے. اصل میں جو آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا، تو یہ دراصل آپ کے لیے نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ کے اور میرے نظریات بہت سارے معاملات میں ایک جیسے ہیں، اس لیے میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا کمفرٹیبل رہتا ہوں، مجھے پریشانی نہیں ہوتی. یہ جو بات میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہماری اس بحث کو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو بات کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اس کو غلط ہی لیا جائے یا وہ غلط ہی ہوتی ہے، بلکہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے. اب بدقسمتی سے جیسے وہاں پر اہل سنت میں صحابہ کالنجوم کی روایت ہے، اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے ہاں تشیع میں ایک حدیث جو ہے نا وہ گھڑ لی گئی ہے. گھڑ کا مطلب کہا نہیں جاتا، لیکن عملی طور پہ جو بنائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ المراجع کالنجوم، تمام مراجع ستارے ہیں، کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اور کیا آپ اپنے ایمان سے بتائیے ایسا نظریہ اس وقت موجود نہیں ہے؟ کہ ایسی ہی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ جو عام ایک رویہ خاص طور پہ یہاں پہ پاکستان میں اور ہمارے جو مقلدین ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا، ہماری جو بحث تھی، جو نتیجے پہ میں پہنچنا چاہتے تھے ہم دونوں مشترکہ طور پہ الحمدللہ پہنچ گئے کہ
فقہا کی اپنی تمام تر علمی، عقلی اور بصیرت کے ساتھ ان کی تمام تحقیق کے باوجود شک کی گنجائش رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ فقی صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب اسے آگے کی جو گفتگو ہے یہ میں اپنے علم کے لیے آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس وقت نجف میں ہیں، مدرس بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور آپ ظاہر ہے اس سسٹم کے اندر ہیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ تو یہاں پہ بحث نہیں ہے، یہاں پہ میں اپنے علم کے لیے آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ یہ جو فقہا میں سے جو بہتر فقی ہے، افقاہ ہے، جس کو کہا گیا کہ یہ بہتر فقی ہے، اس کا انتخاب کرنے کا معیار کیا ہے؟ وہ کیسے پتا چلے گا کہ ان تمام فقہا میں سے، ان تمام مجتہدین میں سے، ان تمام مراجعین میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اس کا تیقن ایک مقلد کیسے حاصل کرتا ہے؟ یہ اب آپ مجھے سمجھائیے، یہ میں اپنے علم کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، المراجع کا نجوم کا نظریہ بالکل نہیں ہے۔ ہم تو واضح طور پہ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور سارے لوگ مذہب تختہ یعنی خطا سے نکلا ہے کہ المفتی مختی، کہ جو بھی ہمارا فقی ہوتا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ درجہ عصمت پہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی معصوم کا رابطہ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کون صحیح ہے۔ تو ایسا نظریہ تو کوئی نہیں رکھتا کہ آپ کسی فقی کے مطابق چلیں گے تو جو ہے وہ درست ہوگا، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سب فقہا نے اپنی توضیح المسائل میں یہ لکھا ہے کہ جب فقہا کا اختلاف ہو جائے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ جو زیادہ فقاہت رکھتا ہے، جو زیادہ علم رکھتا ہے، جو زیادہ حدیث کی معرفت رکھتا ہے، آپ اس کی تقلید کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالمیت کی تقلید۔ عالم الف سے ہے، الف عین لام میم، عالم کی آپ تقلید کریں گے۔ یہ سب کیا، باقی جو آپ باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کہ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یعنی شروع میں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے مومن کہتے ہیں کہ ان کے مراجع کا اور ان کے فقہا کا امام زمانہ سے رابطہ ہے اور امام زمانہ سے پوچھ کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے پہلی دفعہ عجیب سی بات سنی آپ سے۔ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سارے کے سارے مراجع جو ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں وہ حق اور صحیح ہوتا ہے، اہل سنت والا نظریہ یہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اصل میں آپ کا انٹریکشن عام پبلک کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور مجھے اس قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ بلکہ ہماری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا تو اس گروپ کے ممبران میں سے بھی اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا ایسا ہے تو آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہی ہے۔ جی بالکل، یہ تو توضیح المسائل میں لکھی جاتی ہے بحث کہ عالم کی پہچان کیسے ہوگی، زیادہ جو افقہ ہوگا اس کی پہچان کے کیا طریقے ہیں۔ 4-5 طریقے لکھے جاتے ہیں، شرعی جو طریقے ہیں، اس میں سے جو پریکٹیکل طریقے چلتے ہیں جسے ہم عربی میں شیعہ کہتے ہیں، الشہرت کہتے ہیں، کہ جس فقی کی علمی شہرت زیادہ ہوگی اور اس شہرت کی بنیاد پہ اگر آپ کو دلی اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہ شہرت کہتے ہیں بین الخواص، کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو مثلا حوزہ اور مدارس کے جو بڑے سینئر اساتذہ ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ کون سا فقی ہے کہ جس کی علمی شہرت کیا ہے، مشہور ہے، تو اسی کو کیا ہے وہ اگر شہرت اس کی ہوگی ہے تو اس سے آپ کو دلی اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ فقی جو ہے فقاہت میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جو درس خارج وغیرہ ہوتے ہیں، جو فقہا اپنے یہ جو دلائل کی بحثیں کرتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، اس میں جو درس خارج اٹینڈ کرنے والے جو سینئر اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی یہ چیز ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ کون سا فقی ایسا ہے کہ جو گفتگو کے دوران دقیق ہے اور بڑی جو ہے وہ گہری باتیں کرتا ہے اور تحقیق میں کوتاہی نہیں کرتا اور مکمل تحقیق لے کر آتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک جو مرکز ہوتا ہے اس کے درمیان ایک شہرت ہو جاتی ہے، علمی شہرت جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک بندے کی بن جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا ماشاءاللہ جو ہے علمی شہرت رکھتا ہے۔ جس طرح عوام میں ایک شہرت ہوتی ہے، کسی خطیب کی شہرت ہے، بس وہ عوام کی شہرت کا معیار نہیں ہے، وہ تو کسی بیس پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو خواص ہوتے ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، ان کے درمیان کسی بندے کی اگر شہرت ہے اور شیعہ ہے تو اس سے کیا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کسی کو۔ اور جو مومنین رابطہ کرتے ہیں علماء کرام سے، وہ بھی اسی لیے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ حوزات میں بیٹھے ہوئے ہیں، حوض قم میں، حوض نجف میں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس فقی کی جو ہے وہ زیادہ شہرت ہے۔ تو الحمدللہ جس بات پہ میں مطمئن ہوں اور اکثر لوگ مطمئن ہیں کہ آیت اللہ سید سیستانی خدا ان کی حفاظت فرمائے کہ ان کی جو علمی اور فقاہت شہرت ہے وہ باقی تمام فقہا سے کیا بڑھ کر ہے۔ اور ممکن ہے کہ کچھ فقہا جو ہے وہ اس سے، کچھ جو مومنین ہیں وہ اس سے کسی اور نظریے کی تک بھی پہنچیں، مثلا انہوں نے اس شہرت سے ہٹ کے کوئی اور تحقیق کی اور ان کے جو
قابل اعتماد آگے علماء تھے، جو علمی لوگ تھے، انہیں یہ بتایا تحقیق کر کے کہ ہم نے جو ہے وہ تحقیقی میدان میں سب کی ادلہ کو دیکھا ہے، سب کی جو ہے وہ بحث کو ہم نے دیکھا ہے، تو ہمیں جو تحقیق کے اعتبار سے وہ سید سیستانی کے علاوہ کوئی اور فقیہ کیا نظر آئے ہیں، تو اگر ان کی بات سے انہیں اطمینان ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا عمل کرتے ہیں۔ یہ یعنی ایک طریقہ ہے، 5 طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے، شہرت ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو اہل علم افراد ہیں، جسے ہم اہل خبرہ کہتے ہیں، وہ کس کو زیادہ جو ہے وہ کس کی علم کے قائل ہیں زیادہ، تقریباً یہ بھی شہرت کی طرح چیز ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ بھی پریکٹیکل چلتا ہے۔ اور پھر جو 2 عادل کی گواہی ہے، یعنی 2 عادل جو فقیہ ہوں اگر وہ کسی کی عالمیت کی گواہی دے دیتے ہیں تو وہ بھی کیا چلتا ہے، یہ طریقہ بھی چلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 طریقے اہل علم حضرات کے لیے خاص ہیں کہ وہ خود تحقیق کریں اور خود یقین تک پہنچیں کہ کون سی علمی قابلیت رکھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ الحمدللہ یقین ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی یقین نہ ہو، اور مسئلہ کیا ہے، ایک مقلد کے لیے پاکستان میں ہندوستان میں بیٹھ اس کے لیے مسئلہ مشکوک ہو جائے، فرض کریں ٹکراؤ ہو کی بات ہے، وہ نہیں طریقے تک پہنچ پایا، تو اس میں پھر فقہا کے ہاں جو مشہور نظریہ یہ ہے کہ آپ کی پھر یہ دیکھیں کہ جدھر زیادہ چانس ہیں، زیادہ جو سینئر آپ کو لگتا ہے، آپ اس کے مطابق کیا عمل کریں۔ اور اگر یہ بھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ زیادہ سینئر اور زیادہ علم والا کون ہے، تو پھر آپ احتیاط کے دامن کو پکڑیں، یعنی ایک ایسی بات کے اوپر عمل کریں کہ جس سے آپ کو یقین ہو کہ یقیناً کسی جو ہے وہ معصوم کی فرمان کی مخالفت نہیں ہوگی۔ اگر احتیاط کرنا وہاں پہ مشکل ہے، یا جیسے واجب اور حرام کے درمیان کا کوئی ایشو بن گیا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کے اوپر چاہیں عمل کریں۔ تو یہ ایک تفصیلی کیا بحث ہے، اس کے اوپر میں نے تقریباً یوٹیوب کے اوپر تفصیلی بحث بھی ہوگی، اگر میں اجازت دیں تو میں آپ کو لنک ڈھونڈ کے یہاں پہ پیسٹ بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس ساری گفتگو میں آپ نے اپنی بات ابھی واضح نہیں فرمائی کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں اور کیا سسٹم ہے آپ کا کیا نظام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بجا فرمایا آپ نے، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ شہرت کے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے، اور شہرت بھی وہ جو حوزہ علمیہ کے اندر اور جو سینئر اساتذ ہیں یا جو سینئر فقہا ہیں، وہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ زیادہ عالم ہے۔ اب جو اگلا میرے لیے مسئلہ ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، اس وقت ویسے تو بہت سارے ماشاءاللہ اس وقت فقہا آپ کے مراجع اکرام موجود ہیں جن کی تقلید کی جا رہی ہے آلریڈی، لیکن مثال کے طور پہ چند ایک نام میں لینا چاہتا ہوں، جیسے آقائے خامنائی ہیں، جیسے آقائے سیستانی ہیں، جیسے آقائے مکرم شرازی ہیں، جیسے آقائے بشیر نجفی ہیں، جیسے آقائے یہاں پاکستان کے ایک نجفی صاحب ہیں سرگودے کے، وہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے مرجع تقلید بھی ہیں، ان کے مقلد بھی بہت سے ہیں۔ ایک شخص جو میری طرح یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اتنی تحقیق خود جا کر وہاں حوزہ علمیہ میں یا ان دیگر جو سینئر مراجع ہیں یا سینئر جو اساتذ ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے یہ تسلی حاصل نہیں کر سکتا کہ ان میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ الف کے ساتھ عالم کون ہے اور افقہ کون ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہی رابطہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کون ہے۔ اب جو سیستانی صاحب کا مقلد ہوگا وہ کہے گا جی سیستانی صاحب جو ہیں یہ سب سے زیادہ عالم بھی ہیں، افقہ بھی ہیں۔ جو خامنائی کا مقلد ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ جی خامنائی جو ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے جو ہے وہ ولی الامر بھی ہیں اور ولی فقیہ بھی ہیں۔ جو بشیر نجفی صاحب کا ہوگا وہ کہے گا کہ جی یہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو تقلید کرنی ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے اور سب سے زیادہ افقہ ہے۔ جیسے آپ وہاں پہ مدرسے میں موجود تھے، آپ کو تسلی ہوئی کہ سیستانی صاحب جو ہیں وہ باقی سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ عالم بھی ہیں، سب سے زیادہ فقیہ بھی ہیں، آپ نے ان کی تقلید کر لی۔ تو باقی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ماہرین کے بارے میں دیگر شعبے جو ہیں اس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ماہر نفسیات ہے علاقے کا وہ سب سے بیسٹ ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارا سب سے بیسٹ ہے۔ تو اس میں آپ کی اور ہماری شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو تحقیق بنتی ہے شرعی طریقوں کے مطابق، جو گواہیاں لی جاتی ہیں اس کے مطابق گواہیاں لیں اور جس اطمینان اور یقین تک پہنچیں اسی کے مطابق عمل کریں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں جو سسٹم ہے مدارس کا سسٹم ہے، مدارس کے اندر جو بھی مدرس ہوتا ہے پڑھانے والا، اس کا تعلق جو ہے وہ یہ جو دنیا ہے، حوزات کی دنیا، کسی نہ کسی طرح سے رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سینئر ساتھ سے اس کا تعلق رہا ہوتا ہے۔
تو عوام تو انہی علماء سے اور انہی پیش نماز حضرات سے رابطہ کرتی ہے، وہ اپنے بڑوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور یوں کر کے وہاں پہ کیا ہے ان تک ایک بات پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی اور اس کے اوپر جو ایک بندہ ہے کہ جو تحقیق زیادہ نہیں کرتا، اس کو جس بات پہ اطمینان ہو گیا اسی کے مطابق چلتا ہے، اور جس کو اطمینان نہ ہو وہ مزید تحقیق کرتا ہے، اور مزید تحقیق کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اگر اس کو پھر بھی اطمینان نہ ہو، صورتحال مشکوک رہ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ عالم کو ہی ڈھونڈے، کیونکہ وہ ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، اس کو نہیں پہنچ سکا اس بات تک، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے زیادہ چانس لگتے ہیں، زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ یہی بہتر ہوگا، وہ اسی کے مطابق چلتا ہے، یا وہ احتیاط کے اوپر عمل کرتا ہے کہ ایسے فتوے کے اوپر عمل نہیں کرتا جو احتیاط کے تقاضوں کے خلاف ہو، یا پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ جناب علی کسی ایک فقیہ کو کیا اپنا لیتا ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ کب صورتیں ہوتی ہیں؟ جب ایک چیز کی پہچان مشکل ہو جائے زیادہ اختلاف کی وجہ سے۔ اور میں پھر آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں کہ یہ فقط جو عالم کی تقلید ہوتی ہے افقہ کی، یہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ مسائل میں اختلاف ہو جائے۔ اگر فقی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ وضو ہو گیا، نماز ہو گیا، روزہ جو عام طور پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے جو 95% یا اس سے بھی شاید زیادہ کہوں جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں، اس میں اختلاف فقہا کا ہے ہی نہیں، سب کا ایک جیسا فتویٰ ہے۔ اور جہاں پہ جو چند ایک موارد پیش آتے ہیں جہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پہ اگر کسی کے لیے عالمیت ثابت نہیں ہے تو وہ احتیاط کرتا ہے، اس کے مطابق چلتی نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ مور جو ہے وہ خام خواہ کھانا ہے، کسی نے وہ نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے میں نے خام خواہ کھانا ہے، فقہا کے اختلاف ہے میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، کوا میں نے کھانا ہے نہیں کھاؤں گا، کوے میں تو خیر اختلاف ہی نہیں ہے، روایات میں اختلاف ہے۔ یا فرض کریں کہ اگر اختلاف ہو گیا کہ شہادت ثالثہ کچھ کہتے ہیں کہ نماز میں پڑھیں گے تو اضافہ ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ اضافہ نہیں کہلائے گا بلکہ ٹھیک ہے، تو اب وہ احتیاطاً نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں احتیاطاً نہیں پڑھتا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ ہو تو میری نماز باطل نہ ہو جائے، تو اس طرح سے احتیاط کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جس کو فقی عالم کی پہچان نہ ہو سکے، وہ یہ جو درج ذیل طریقے ہیں وہ ان کے مطابق چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت صراحت کے ساتھ بات بیان کر دی۔ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے اور جس کی تصدیق میں آپ سے چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عالم اور افقہ مرجع کا انتخاب یہ بھی مقلد کے اوپر ہے، اور اس کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ میرے نزدیک جو ہے یہ والا جو مرجع صاحب ہیں، یہ آغا جو ہیں، یہ باقی سب سے بہتر ہیں۔ اس کا ایسا کوئی معیار مقرر نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ طے کر لیا جائے کہ اس وقت جتنے بھی مراجع موجود ہیں، فقی موجود ہیں بقول آپ کے، تو وہ ان تمام فقہا میں سے سب سے بہتر فقی اور سب سے بہتر مرجع آفیشلی یہ ہے جسے باقی تمام فقہا نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے، فقاہت میں بھی زیادہ ہے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مقلد ہے جو تقلید کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ کس پر مطمئن ہو جائے، اب وہ چاہے گواہیوں کے ذریعے ہو، اپنی تحقیق کے ذریعے ہو، یا بس لوگوں کے دیکھا دیکھی کسی کی بھی تقلید کر لے، یہ اس کی اپنے اوپر ہے۔ دوسری بات آپ کے اس وائس نوٹ سے جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر دو فقہا کا آپس میں اختلافی اگر وہ موجود ہے، فتویٰ موجود ہے، تو یہ مقلد کی مرضی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے فتوے پہ عمل کر لے، یا وہ خود سے یہ فیصلہ کر لے کہ چونکہ دونوں کے فتاویٰ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے اور اس میں شک ہے تو میں اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی مقلد کی اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے۔ جی ساری باتیں درست ہے۔ آخری بات جو ہے اس کی میں تھوڑی وضاحت دینا چاہوں گا۔ پہلی بات جو ہے نا کہ آفیشیلی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی ایسی نہ کوئی ماہرین کی جماعت ہے کہ جس نے ایک ایسے فقی کا اعلان کیا جو سب سے زیادہ افقہ ہو اور جس کو باقیوں نے تسلیم کر لیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مقلد کی اپنی ذمہ داری اور اس کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ ظن کے اوپر اور شک کے اوپر اور ذاتی خواہش کے اوپر عمل نہ کرے، وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اس کا معاملہ صحیح طریقے سے تحقیق کرے، اور جو فقی اس سے بہتر لگتا ہے اس کے مطابق وہ چلے۔ باقی جو آپ نے آخر پہ کہا کہ وہ کسی کے فتوے کے اوپر عمل بھی نہ کرے، یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کھانے پینے والا مسئلہ ہو، یعنی جو مباح چیزیں ہوتی ہیں، بھی یہ چیز کھانا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ اس چیز کو نہ کھائے پیے۔ لیکن جہاں پہ مسئلہ ہو کہ واجب ہے آپ نے ایسا کرنا ہے، اور دوسرے کہ نہیں یہ چیز واجب نہیں ہے ایسا نہیں کرنا،
تو وہاں پہ اسے وہ جانا پڑتا ہے، عالم فقیہ کی طرف جانا پڑتا ہے اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ تحقیق نہیں کر پاتا تو پھر اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی ایک کے فتوے کے اوپر عمل کرے، وہ بھی تب کہ جب ان کے درمیان وہ احتیاط نہیں کر سکتا۔ اگر وہ احتیاط کے دامن کو اپنا سکتا ہے تو احتیاط کے دامن کو کیا اپنانا پڑتا ہے وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اچھا ایک بات اور، آپ نے اس میں مدارس کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں مدارس موجود ہیں، اور ان میں سے جو ظاہر ہے اس میں جو مدرس ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی مدرسے کے ساتھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بات یقیناً آپ اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ ہر مدرسہ جس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مرجع کے ہی تحت کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں، جس کے جو دروس خارج ہیں اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ انہی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو جس مجتہد کا یا جس مرجع کا طالب علم رہا ہو اور جس کے دروس خارج سے اس نے فیض حاصل کیا ہو، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ جی کس کی تقلید کرنی چاہیے، تو وہ تو الٹیمیٹلی اسی کا نام لے گا جیسے اس نے تحصیل علم کیا ہے، اس کا جھکاؤ تو اسی طرف ہی ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف کسی کو ریفر کرے کہ جناب آپ، میں نے تو ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور یہ مرجع ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو آپ جو ہے وہ دوسرے مرجع کی جو ہے وہ تقلید کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی تحقیق میں یہ پایا ہے کہ وہ جن سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی میری نسبت وہ زیادہ بہتر ہیں۔ نہیں، ایسا پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ پریکٹیکل طور پہ سید سیستانی اور آغا سید خامنہئی اور آغا مکارم شرازی، فرض کریں یہ 3-4 فقہ ہیں جن کے بارے میں زیادہ بحث رہتی ہے کس کی تقلید کریں، اور حوزات علمیہ میں نجف اشرف لے لیں، قم لے لیں، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ سید سیستانی کے پاس درس خارج پڑھتے ہوں یا آغا سید خامنہئی کے پاس، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور قم میں بھی جو ہے وہ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آغا مکارم شرازی کے پاس درس پڑھنے جا رہے ہوں۔ مطلب قم میں جو اکثر روٹین ہے آغا جعفر سبحانی صاحب کے پاس یا آغا وحید خراسانی صاحب کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں اوزات نجف میں بھی مثلاً کچھ شیخ بشیر نجفی صاحب کے پاس اور دیگر جو اساتذہ ہیں شیخ باقر روانی اور شیخ سند ہو گئے اور دیگر، ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جن کی تقلید ابھی ہو رہی ہے 3-4 مشہور، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے پاس درس خارج نہیں پڑھتے، بلکہ 99% میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس درس خارج نہیں پڑھتے، کیونکہ سید سیستانی کی جہاں تک بات ہے تو ان کی خصوصی ڈسکشن مباحثہ گروپ ہے، وہ تو عمومی کافی عرصے سے درس دے ہی نہیں رہے، اور سید خامنہئی صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ بھی خاص قسم کے جو کلاس فیلو ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، قم میں ان کا عام درس نہیں ہو رہا ہوتا، باقی آغا مکارم کا عام درس ہوتا ہے باقیوں کا، تو وہ بھی سبھی لوگ اس میں نہیں جاتے، ترجیحات سب کی مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں، اس بیس پہ نہیں ہوتا کہ چونکہ میرا وہ استاد تھا، کیونکہ وہ استاد اس کا رہا ہی نہیں ہوتا، تو یہ ایک علمی شہرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، چونکہ علمی شہرت انہی 3-4 فقہا کی موجود ہے، تو زیادہ مثلاً میں اگر کہوں سید سیستانی کی موجود ہے فقہ مسائل میں، تو وہ انہی کی طرف کیا رجوع کرتے ہیں سارے کے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ تقی ہاشمی صاحب، پروردگار عالم آپ کی توفیقات علمی، دینی اور دنیاوی میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو کافی دیر سے جاری ہے اور کافی طویل گفتگو ہو گئی، اور میں شکر گزار ہوں گروپ کے ان ممبرز کا جنہوں نے خاموشی کے ساتھ ہم دونوں کو برداشت کیا ہے، لیکن ہماری اس گفتگو سے انہوں نے آج کیا سیکھا، انہیں کیا سمجھ میں آیا، میں سمجھتا ہوں اب ان کو موقع دینا چاہیے۔ آپ بھی یقیناً مصروف ہیں، آپ کا بھی سلسلہ ہے، تحصیل علم کا بھی ہے، دروس کا بھی سلسلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مزید جو گفتگو ہے وہ ہم اگر کل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ آج تک کی اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا پتہ چل جائے کہ کسی کی سمجھ میں ہماری گفتگو سے کیا آیا۔ تو مولا آپ کو زندگی دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم سب کو حق کو جاننے کی، پہچاننے کی اور اس پہ قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔